دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بہت ہی پیارے پیارے فرامین ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایک بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ اپنے اس پروگرام میں ہم سب موجود ہیں، اور آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع اور ٹاپک پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ ایک بہت ہی عظیم بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن بسطامی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت سیدنا ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب فرما، یعنی وہ انتقال فرما چکے تھے، مجھے ان کی زیارت نصیب فرما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا، اور ایک رات میں نے خواب میں ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے یہاں کے حالات تو مجھے کچھ بتائیے۔ آپ نے ایک بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک میں نے نہ پڑھا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کو حاصل کرنے کا بہت ہی آسان سا ذریعہ ہے۔ زیادہ محنت مشقت بھی نہیں ہے، زیادہ وقت بھی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ کم وقت میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم بہت ساری نیکیاں، بہت ساری برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو حدیث قدسی ہم سن رہے ہیں، تو وہ حدیث قدسی اس میں اللہ پاک کا کوئی فرمان تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کے ضمن میں اللہ پاک کی ایک صفت کو بیان فرمایا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بار اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں افراد نبی کریم علیہ السلام کی کسی کام میں مصروف تھے، اور دوران کام یعنی اس کام کے دوران ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب بڑی دلچسپ سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امامت کروائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، آپ امامت کروائی۔ اب دونوں میں یہ صورتحال شروع ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ آپ امامت کروائیں گے، اور حضرت عثمان غنی فرماتے کہ آپ امامت کروائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح سے اپنی فضیلتوں کو بیان کرنے کی بجائے دوسرے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں، دوسرے کی افضلیت کو دلائل کے ساتھ ظاہر فرما رہے ہیں۔ قربان جائیے کتنے خوبصورت دلائل، قربان جائیے کتنا خوبصورت انداز۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ امامت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اب دلیل سنیے گا، اس کی دلیل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا ہے اور آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا
تو آپ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عثمان اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے اور میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ فضیلت، یہ اعجاز اور یہ مقام اور مرتبہ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری بیٹی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ پاک نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرما دیا۔ یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین کے دلائل اپنی فضیلت پر نہیں بلکہ دوسرے کی فضیلت پر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب حضرت عمر کی باری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عثمان قرآن کو جمع کرے گا اور وہ رحمان کا محبوب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر وہ ہے جو بیواؤں کی اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ پاک نے جیش الاسرہ یعنی غزوہ تبوک میں لوگوں کی، اسلام کی، مسلمانوں کی مدد کرنے کی وجہ سے عثمان کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیا ہے۔ ان بزرگوں کی یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں میری تعریف ہونی چاہیے، لوگ اپنی تعریف کے حریص ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کے دلائل پیش کرتے ہیں، تم مجھے نہیں جانتے، میں تو یوں ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو ایسا، میں تو ویسا ہوں۔ تو ہمارے بزرگان دین بنتے ہی اس طرح سے ہیں کہ وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، اپنی تعریف کی حرص نہیں کرتے، انہیں اپنی تعریف کی لالچ نہیں ہوتی کہ کوئی میری تعریف کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان بزرگان دین کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ پاک نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اسلام کے تیسرے خلیفہ، اور یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور جن جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو لوگ ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کو ان عقائد سے ہمیں باخبر کرنا چاہیے،
انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں، انسانوں میں سب سے افضل ترین شخصیت، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے نمبر پر انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی، دوسرے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسرے نمبر پر یعنی سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تیسرے خلیفہ ہیں اور انبیاء کرام کے بعد تیسرے نمبر پر انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور تمام انبیاء کرام کے بعد چوتھے نمبر پر تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام پر فائز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مقام ہے بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی حیا، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی بردباری، عفو درگزر، لوگوں سے میل ملاپ، ملنساری، اور اس کے علاوہ بہت ساری خوبصورت صفات کا مجموعہ تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کو جب بھی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے اسلام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صفات کے مالک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ جب آپ ایمان لے کر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا بہت اس نے سختی کی، تشدد کیا، ظلم و ستم کیا، لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لینا نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا تم میرے جسم سے روح تو نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے اسلام کو نہیں نکال سکتے، میرے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ یہاں تک مدنی چینل کے ناظرین، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمبل میں لپیٹ دیتا تھا اور وہ آگ کی دھونی دیا کرتا تھا، بہت تکلیف دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسلام کو ترک نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ ایمان لے کر آئے اس پر استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری صفات کے حامل ہیں، آپ کی شان میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث آپ کے فضائل کو بیان کرتی ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کے واقعات بھرے پڑے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی شان کو کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت میں آپ کو فرمان سناتا ہوں۔ ویسے آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن یہ جو میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں یعنی میرا ساتھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے اللہ پاک 70,000 ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ پاک ان 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری شخصیت کے مالک ہیں۔
ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے یاروں کا ذکر فرمائیے. آپ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی صحابی ایسے نہیں ہیں جو میرے پیارے نہ ہوں, جو میرے یار نہ ہوں, یعنی میرے دوست نہ ہوں. تو اس پر کہا اپنے خاص ساتھیوں کا, اپنے خاص یاروں کا ذکر فرمائیے. حضرت علی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی میرا یار ہے, ہر صحابی میرا ساتھی ہے. اس پر کہا کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا. پھر فاروق اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. آپ نے ان کی بھی شان بیان فرمائی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمائیے, ان کا ذکر فرمائیے. اس پر مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تو وہ ہے جو آسمان کے فرشتوں میں ذوالنورین کے نام سے مشہور ہیں. جی ہاں, یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان غنی کا یہ لقب جو ذوالنورین آپ کو کہا جاتا ہے, یہ صرف ہمارے درمیان میں نہیں, اللہ کے فرشتوں میں بھی ذوالنورین کے نام سے مشہور ہیں. ذوالنورین کا مطلب ہے دو نور والا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی دو شہزادیاں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو بیان فرماتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو بیان فرماتے ہیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شان کو بیان فرماتے ہیں. قرآن آپ کی شان کو بیان فرماتا ہے. احادیث کریمہ آپ کی شان کو بیان فرماتی ہے. آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے, قرآن کو جمع کرنے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بالآخر 18 ذوالحجۃ جام شہادت نوش فرمایا. آپ کی سیرت میں آپ کی بے شمار وہ صفات ہمیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے, بہترین ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کے بہت سارے پیارے پیارے فرامین ملتے ہیں. ہم ان واقعات کو سنیں, ہم ان اقوال کو سنیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی بہت برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. امیر اہل سنت کا مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ہو سکے اس کو حاصل فرمائیے اور اس کو پڑھیں, اور اس میں جو آپ کی سیرت آپ کی کرامات بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور مرنے کے بعد بھی ان کی محبت ہمیں ضرور کام آئے گی. آپ نے سنا 70,000 جہنمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ پاک جنت میں داخل فرما دے گا. آپ نے سنا ہوگا نا عثمان غنی, غنی آپ کو کہا جاتا ہے, آپ سخی ہیں, غنی ہیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے. ایک غیر مسلم تھا مدینے میں, وہ کنواں اس کے پاس تھا. جب مسلمان لوگ پانی بھرنے کے لیے جاتے بہت پریشان کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے جو وقف کر دے اس کے لیے جنت کی دعا فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, انہوں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یعنی ایک سے زائد مرتبہ ایسے واقعات ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں کے ذریعے سے, اپنے مال کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. ایک اور بات ذہن میں رکھیں, یہ جو جنت البقیع کی زمین ہے نا, جہاں پر آپ کا بھی مزار مبارک بنا ہوا ہے, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے, حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے. یہ جو جنت البقیع کی زمین ہے نا, یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی. تو یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے مال نے اسلام کو, مسلمانوں کو بہت ہی فائدہ پہنچایا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک سے کچھ درس حاصل کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی ایسا غنی بنا دے, اس کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بن جائیں. ان کی حیا کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی باحیا بنا دے. ان کی سخاوت کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی راہ میں
سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت اور دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا